اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اسلام وہ ہمگیر اور جامع نظام حیات ہے جس نے نیکی اور خیر و فلاح کے عمل کی تشہیر کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس عمل کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، مگر برائی یا شرانگیز قسم کے عمل کے اعلانیہ ذکر کرنے یا اس کی تشہیر کو ناپسند قرار دیا ہے۔ البتہ وہ فرد یا وہ شخص جو کسی طرح سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے، اسلام اسے طلب انصاف کے لیے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کے اظہار کی ضرورتاً اجازت دی ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں اشارہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی کے ہانگ پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، اور خدا تو سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کو جانتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر ہر سنی ہوئی غیر مصدقہ بات کو معاشرے یا سماج میں پھیلانے کا رواج عام ہو جائے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو جس سے سماج یا معاشرے کی ہم آہنگی، یکجہتی اور اتحاد و اتفاق میں رکھنا پیدا ہوگا، جس سے معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا اور معاشرے پر فساد کی مقدر فضا مسلط ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جیسی زندہ کتاب ہدایت میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق غیر مستند شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر رد عمل کے اظہار سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانا پڑے، یعنی شرمسار ہونا پڑے۔ یہی تعلیم پیغمبر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر بھی جھوٹی افواہیں پھیلانے والے منافقوں اور دل میں فساد اور فسق کا روگ رکھنے والوں کے بارے میں بھی وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے رسول، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور وہ لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم ہی کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کریں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روزوں کے سوا ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ حضرات گرامی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو سخت متنبہ فرمایا ہے، اور ایسی جھوٹی افواہیں اڑانے والوں کو مرجفون، یعنی ڈس انفارمیشن عام کرنے والوں کے نام سے یاد فرمایا۔ آج کی مروجہ اصطلاح میں جس عمل کو ڈس انفارمیشن کا نام دیا جاتا ہے اس کو اسلامی اور قرآنی اصطلاح میں ارجاف کہا جاتا ہے۔ ارجاف یا ڈس انفارمیشن کا مقصد معاشرے میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا، کسی کو بدنام کرنا یا ملک و ریاست میں عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے۔
منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا نقصان یا ماں باپ کے منفی اثرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کل ہم کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، الیکٹرونک میڈیا میں ناظرین کو اپنی جانب متوجہ اور مائل کرنے کے لیے غیر تعمیری مسابقت کا عمل جاری ہے، جس میں دینی و معاشرتی اقدار، اخلاقی ویلیوز اور پیشہ ورانہ تقاضوں کا لحاظ رکھا نہیں جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹڈ میڈیا اپنے پیشہ ورانہ تقاضوں کا احترام کرتے ہوئے وہ ڈس انفارمیشن کے اس طوفان کو روکنے کی کاوشوں کو تیز تر کر دیں، جو اس وقت ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تاکہ ہماری ریاست، ہماری ملت اور ہمارے معاشرے کے اندر یکجہتی، احترام باہمی اور اتحاد و یگانگت کی روح زندہ و پائندہ رہے۔ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کے آخر میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ اگر سچ کہنے سے معاشرے کی پرامن فضا میں کوئی تکدر پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں حضرت دانا یہ سخن سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کے اس فارمولے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دروغ مصلحت آمیز بہ کی از راستی فتنہ انگیز، یعنی فتنہ پیدا کرنے والے سچائی سے مفاہمت و مصالحت کی فضا پیدا کرنے والا جھوٹ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔